سوات کے اندر 14 سالہ فرحان کو مدرسے کے اندر اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ اسے شہید کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس واقعے کے اوپر دل بڑا دکھی ہے، اور بطور استاد بھی اور بطور انسان ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بچے کے لیے آواز اٹھائیں، اور ہم سب کو مل کر اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ بچہ تو ایک پھول ہوتا ہے، وہ استاد کے پاس آتا ہے، والدین اس کو گھر میں اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی پالشنگ کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اور وہ بڑے اعتماد کے ساتھ اساتذہ کے پاس بھیجتے ہیں، چاہے اسکول ہو، مدرسہ ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، تاکہ وہاں پہ بچے جائیں اور اپنی تعلیم و تربیت بھی حاصل کریں اور اپنے مستقبل کے بارے میں پڑھیں، سیکھیں اور اپنا مستقبل روشن کر سکیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے لوگ بھی استاد مان جاتے ہیں، جن کے دل کے اندر اتنا رحم بھی نہیں ہے کہ وہ ایک بچے کو مار رہے ہیں، اور اس واقعے پہ جب بندہ ڈیٹیلز میں جاتا ہے تو بندے کا دل اتنا دکھی ہو جاتا ہے کہ وہ ڈیٹیلز بندہ سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا اس بچے کی حالت۔ اس بچے کے ساتھ ہی ایک بچے کا انٹرویو لیا گیا تو اس نے بتایا، اور بچوں نے بتایا کہ اس بچے کو چھٹی کرنے کی وجہ سے محتمم صاحب نے اور قاری جو وہاں پہ تھے انہوں نے اس کو سزا دی، اور اتنی سزا دی کہ 3 سے 4 گھنٹے وہ اسے مسلسل پیٹتے رہے ہیں، اور عصر کے وقت انہوں نے مارنا شروع کیا، مغرب کی اذان ہو گئی، نماز کے بعد گئے، پھر واپس آئے، اور اس انداز سے وہ مار رہے ہیں کہ اس بچے کے الفاظ ہیں کہ وہ قاری صاحب آئے، اور پتہ نہیں ان کے ذہن پہ کیا سوال تھا کہ وہ بچہ سویا لیٹا ہوا ہے، مار مار کے اس کو بیچارے کو اتنا ادموا کر دیا، اور پھر ایسے جس طرح فٹ بال کو بندہ ٹانگ مارتا ہے، پاؤں مارتا ہے، تو اس طرح انہوں نے آ کے اس کی پسلیوں کے اوپر زور سے وار کیا اور کہا کہ اٹھ تو بہانے کرتا ہے، اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کا ایک بہیمانہ، اور بہت جانوروں کے ساتھ بھی اس طرح انسان سلوک نہیں کرتا۔ تو انتہائی قابل افسوس اور انتہائی قابل مذمت یہ واقعہ ہے، اور مدرسوں کے حوالے سے اسپیشلی لوگوں کے پہلے بھی نظریات کچھ اس طرح ٹھیک نہیں ہیں، تو اس طرح کے لوگ پھر اور بھی جو مدرسے ہیں ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی وجہ سے مدرسے بدنام ہوتے ہیں۔ حقیقت حال کیا ہے کہ مدرسہ بنیادی طور پہ مدرسہ اور اسکول ہو، جو بھی تعلیم کی ایک جو جگہ ہوتی ہے وہ بڑی مقدس ہوتی ہے، اور خاص کر جہاں پہ قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، اور مدارس بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دین کے قلعے ہیں، اور یہاں پہ قرآن کی جہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے، یا قرآن کے ساتھ ساتھ درس نظامی کا سلسلہ ہے، تو جو بھی مدارس اس طرح کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے جس طرح بلیک شیپس ہوتی ہیں، دیر آر سم بلیک شیپس ان دا ہرٹ، کچھ نہ کچھ لوگوں کی وجہ سے اس طرح مدارس بدنام ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو جن کے لیے استاد کا لفظ یا قاری صاحب کا لفظ استعمال کرنا بھی شاید اس لفظ کی توہین ہے، کہ جو بچے کے ساتھ جن کے دل کے اندر اتنا رحم بھی نہیں ہے کہ ایک پھول کی مانند بچہ ہوتا ہے، اور اس کو اتنا مار رہے ہیں کہ ان کو اتنا ترس نہیں آیا کہ بچہ ڈیتھ میں چلا جاتا ہے، اور مسلسل اس کو تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ 3 گھنٹے تشدد کا نشانہ بنانا یہ سمجھ سے، عقل سے ماورا ہے کہ وہ کس طرح کے انسان ہیں اور کیسے وہ مدرسے چلا رہے ہیں۔ تو جو مدارس اچھا کام کر رہے ہیں ان کو یقیناً اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور جہاں پہ دین کی تعلیم دی جا رہی ہے ان کے لیے بڑی نیک خواہشات ہیں ہماری۔ لیکن جو اس طرح کے کالی بیڑے ہیں، اور خاص کر یہ جو اس طرح کے حفاظ ہوتے ہیں یا قاری ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، صرف وہ تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے بہت اعزاز کی بات ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، اور ان کی آگے ٹیچنگ ٹیکنیک سے نابالد ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کے ساتھ اتنا ظلم کر دیتے ہیں کہ پھر اس وجہ سے مدارس بھی، بقیہ مدارس بھی بدنام ہو جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ گورنمنٹ بھی اس پہ قانون سازی کرے۔ ویسے تو سزا پہ پابندی ہے، لیکن ان لوگوں کی جو رجسٹریشن بھی نہیں تھی اس مدرسے کی، اور اس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے کہ مدارس، ویسے دنیا میں بھی کہیں بھی مدارس چل رہے ہیں تو اکثر گورنمنٹ کی تعویل میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان کے اندر مسجد ہو یا مدرسہ ہو، یہ اپنی مدد آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک تو مدارس کو اپنی تعویل میں لے، اور اگر اس طرح نہیں بھی کرتی تو کم از کم اس طرح ہونا چاہیے کہ جو وہاں پہ اساتذہ ہیں ان کی تربیت کا کم از کم اتنا نظام تو ہو کہ وہ
ٹیچنگ ٹیکنیک سے بچوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، بچوں کی سائیکی کو کیسے پڑھنا ہے، کم از کم ان کی کچھ نہ کچھ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کو کس انداز سے تعلیم دے رہے ہیں، اور ان کے اندر ایک ٹیچنگ کا مادہ، ٹیچنگ کی کیپیسٹی، ٹیچنگ کا ان کے اندر رجحان اور ٹینڈنسی ہے بھی صحیح ہے، جسٹ وہ صرف قرآن پاک حفظ کیا اور وہ مسند پہ بیٹھ گئے۔ قرآن کا تو بہت بڑا مقام ہے، لیکن قرآن کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ تو ساتھ اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بڑے مسند کو سمجھیں کہ یہ جو ہم جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں، اس کے بارے میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسے سرکار دو عالم جو اپنے آپ کو معلم ہونے پہ فخر محسوس فرما رہے ہیں، تو اس قدر اتنا بڑا عظیم پیشہ ہے، تو ٹیچرز کو بھی اس پیشے کے ساتھ جب وابستہ بنا ہوتا ہے تو کم از کم خدا را ایسے لوگ اس سائڈ پہ ہیں جن کا رجحان ہو، بچوں کے ساتھ پیار ہو، جن کو تعلیم سے محبت ہو، صرف ڈنڈا چلانا یا بچوں کو تشدد کا نشانہ بنانا ان کا مشن نہ ہو۔ اور وہاں بتایا جا رہا تھا کہ ان مدرسے کے اندر سے کافی تشدد کے آلات، ڈنڈے اور کئی پائپ اور اس طرح کی چیزیں برآمد ہوئی ہیں، اور بچے بتا رہے تھے کہ یہ تشدد کا جو سلسلہ ہے یہ تو روزانہ کا معمول ہے، اور یہ تو واقعات ایسے ہوتے ہیں جو رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں، جو منظر عام پہ آ جاتے ہیں، بچے کی ڈیتھ ہوتی ہے تو میڈیا پہ آئی اور بہت زیادہ وائرل ہوئی، ورنہ ایسے کافی مدارس ہوں گے جہاں پہ ڈیلی کتنے معصوم بچوں کو اس طرح ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ اپنے بچوں کو کن مدارس کے اندر بھیج رہے ہیں اور کن لوگوں کے پاس بھیج رہے ہیں، اور تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں۔ اور اس بچے کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ اس بچے کے چچا نے بتایا کہ اس کا والد جو ہے نا سعودی عرب میں ہوتا تھا، تو وہ میرے پاس تھا، تو میں نے اس سے پوچھا یہ چھٹی آیا ہوا تھا تو یہ نہیں جا رہا تھا، اور ساتھ وہ جب ہچکچا رہا تھا تو اس چچا کی والدین کی ذمہ داری تھی کہ بچے کے جذبات کو سمجھیں، اس کی تحقیق کریں کیوں نہیں جا رہا، اور اس کے جو خدشات ہیں ان کو دور کریں۔ اور اس کے بچے کے دادا جان اور اس کے چچا نے یہ بھی الزام لگایا کہ بچے کے اوپر کچھ تشدد، جنسی تشدد اور جنسی مطالبہ کیا جا رہا تھا، خاص کر وہ قاری جو معتمم تھے اس کے بیٹے کا نام لے رہے تھے کہ وہ جنسی جو خواہش کا اظہار کر رہا تھا اور اس کے اوپر دباؤ ڈال رہا تھا۔ تو اس طرح کے واقعات بھی مدارس کے اندر کئی رجسٹرڈ ہوئے ہیں، تو والدین کو بچوں کی سائیکی کو سمجھنا چاہیے، بچوں کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، اور ان کی جو معصومیت ہے اس کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کی معصومیت کو سمجھ کر بچوں کے لیول پہ جا کے ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کا والدین کو خود بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس مدرسے میں، کس اسکول میں، کس استاد کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اور ساتھ اساتذہ، جو اساتذہ حقیقی معنوں میں ہیں وہ تو سروں کے تاج ہیں ہمارے، لیکن اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو خاص کر اپنے مدارس کے اندر جگہ بھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ جب ان کو ٹیچرز رکھا جاتا ہے تو خاص کر ان کا انٹرویو ہونا چاہیے، ان کے کوئی ایک پورا پینل ہو جو دیکھے کہ واقعی یہ ٹیچر بننے کے قابل ہے بھی صحیح یا نہیں، اور ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کیسے بچوں کو پڑھائیں گے، اور ساتھ ان کو پہلے رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے، محتممین حضرات جو ہے نا وہ بتائیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہم کس طرح رویہ رکھیں گے اور کس انداز سے بچوں کو پڑھائیں گے۔ بالکل جو ہے نا ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے اور بچوں کو سزا نہیں دینی چاہیے، اور سزا انداز ہوتا ہے کہ بندے کو کس انداز سے بندہ اپنے بچوں کو ٹرین کر سکتا ہے۔ جس طرح کہ نرسری اور دنیا کے اندر تو بڑے بڑے ریسرچز ہو رہی ہیں کہ بچوں کو کس انداز سے کھیل کھیل کے انداز میں تعلیم دینے کے بارے میں، اور کہ بچوں کا نصاب ہی نہیں ہونا چاہیے، چھوٹی کلاسز کے اندر پلے گروپ جس طرح ہوتے ہیں، مونٹیسری ہوتی ہے، تو اس طرح کے بچوں کو کنڈر گارٹن اسکول ہیں یا مختلف اسکولز ہیں جن کے اندر کھیل کے انداز میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، تاکہ بچے فیملیرائز ہوں، محبت ان کی دل میں پیدا ہو، ان کی سائیکی، ان کے ذہنوں کے اوپر جو ہے نا وہ تعلیم کا بوجھ نہ بنے، بلکہ وہ دلچسپ انداز کے اندر تعلیم کو سیکھیں۔ ہاں اگر اس طرح کا کوئی مدرسہ کا نظام ہے جس طرح سے حفظ کروایا جاتا ہے اس طرح، تو وہاں پہ بھی دلچسپ انداز میں اور مناسب انداز میں کچھ ایک فاصلہ رکھ کے بچوں کو مناسب انداز سے ان کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے معلم ہیں، لیکن کبھی آپ نے کسی کو سزا نہیں دی، تو اس طرح یہ چیز ہمارے لیے سب سے بڑا جو رول ماڈل ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر دنیا کے اندر انقلاب لے کے آ سکتے ہیں تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت ہے آقا کریم علیہ السلام کی پیاری سیرت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مشفقانہ تھا، ہمدردانہ تھا، محبت والا تھا، تو اساتذہ کرام کو بھی اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو
تعلیم کے میدان میں کامیاب و کامران فرمائے، اور جو اساتذہ کرام ہیں ان کو حقیقی معنوں میں استاد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔